تو پھر اچھا خیال کے کتا ہی بنا دیا جاتا۔ انسان بنانے کا فائدہ ہی تب ہے جب زندگی ایمان پر ہو اور خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو جائے۔ اب ایک چیز تو مل گئی، انسان ہونا، ایمان نہیں ملا۔ ہم سے زیادہ عقلمند لوگ موجود ہیں، قابل ہیں، طاقتور ہیں، سمجھدار ہیں، ایمان سے محروم رہ گئے۔ ہے نا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، قابل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن اللہ میاں کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، ایمان سے محروم رہ گئے۔ پروردگار عالم نے دوسری چیز عطا کی جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ یقین عطا کر دیا کہ اللہ ایک، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک ہو نہیں سکتا۔ اسی کا نام تو ایمان ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کی صداقت پر، آخرت پر ایمان عطا فرما دیا۔ ہاں یہاں مریں گے تو مریں گے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مر گئے، تو ظاہر میں ٹھیک ہے مر گئے، لیکن روح تو بس منتقل کر دی جاتی ہے اس عالم سے اس عالم میں۔ روح کو، انسان کو منتقل کر دیا جائے گا، ٹرانسفر کر دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا۔ انسان کی موت نہیں آئی، جو اصلی انسان ہے کون ہے؟ روح، آتما، وہ اصلی انسان ہے۔ اللہ تعالی نے انسان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اچھا یہ ایمان جو میں کہہ رہا تھا، ہمارا کون سے کمال ہے اس ایمان کو حاصل کرنے میں؟ اللہ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے ہوا۔ اب ہماری کوشش اس بات پر ہونی ہے کہ موت ایمان پر آ جائے۔ یہاں بھی پروردگار کے فضل کی ضرورت ہے، لیکن وہ فضل مشروط ہے۔ کاہے سے؟ کوشش سے، چیشٹا سے، جدوجہد سے، فکر سے، ارادے سے، چنتا سے، سوچنے سے۔ کسی کو اگر دماغ میں یہ خلل ہو گیا کہ میں تو فلانے مسلمان کا بیٹا ہوں اور خود بھی مسلمان ہوں، تو میری موت بھی ایمان پر آ جائے گی، تو اپنے اس خلل کو نکال دے، دماغ کی خرابی کو دور کر لے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ضرور چاہیے، وہ کوشش کے ذریعے مہربانی مانگی جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے۔ کتنے اولیاء اللہ ایسے تھے آج تک بھی ان کے سلسلے کا نور باقی ہے۔ اتنے بڑے، کسی نے پوچھا اللہ میں سے آپ کو چاہیے کیا؟ ہر وقت تو آپ عبادت میں لگے رہتے ہیں، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دے دیا، اور کیا چاہیے؟ اتنی ساری عبادت آپ کو ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا بھائی ایک ہی آرزو ہے، موت کے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ کیا آرزو تھی؟ دنیا میں اللہ کا ولی بن جاؤں، ایسا ہو جاؤں، ویسا ہو جاؤں۔ فرمایا بس ایک آرزو ہے کہ موت آئے تو ایمان کے ساتھ آ جائے۔
تو ہمارا مشن کیا ہو گیا؟ کیسے ایمان، بس ایمان کے ساتھ میں جو ایمان مل گئی نعمت، بھائی کسی کے پاس بڑی پونجی ہے. ایک زمانے میں بھارت میں، ہمارے دیش میں، وہ کوہ نور ہیرا ہوتا تھا، انگریز لے گیا اسے. ابھی کہاں ہے؟ انگلینڈ میں ہے نا. تو کبھی کبھی یہاں کے لوگ شوق مچاتے ہیں ہمارا ہیرا واپس کرو. اور جب وہ بادشاہ وہاں کا بنایا جاتا ہے، پچھلے دنوں وہ مہارانی مر گئی تھی تو بادشاہ بنایا گیا نا اس کو، چارلس کو. تو وہ جو اس دن بادشاہ بناتے وقت تو کہتے ہیں کورونیشن سیریمنی ہوتی ہے، تاج پوشی کا جو وہ تاج جس دن پہنا ہے، اس تاج میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں واپس کرو ہمارا ہیرا، ہماری چیز تھی، تم تو قاصد تھے. ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایسی کسی کو کوئی قیمتی ہیرا مل جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ گاڑی میں رکھیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کھڑکی پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے، یا اس کو احتیاط سے بکسے میں بند کے تالا والا لگا کر کے احتیاط سے بند کیا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا. کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم اس کو احتیاط سے رکھتے ہیں. سب سے مولوان، سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا جیون، ہماری زندگی زیادہ قیمتی ہے یا ہمارا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ معلوم ہے یا بس ایسی اندازے سے کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ یا تو یہ بولنا چاہیے نہیں ہمارا جیون ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے. تو مانتے تو یہی. اگر ایمان زیادہ قیمتی ہے تو اس کی حفاظت بھی زیادہ ضروری ہے. زیادہ قیمتی چیز کی زیادہ حفاظت کرنی ہوتی ہے. زیادہ حفاظت کیسے ہوتی؟ ہیرے کو تو چلو آپ نے ہیرے کو، ٹکا پیسے کو، کوئی بھی قیمتی چیز ہوگی تو اس کو اپنے بکسے میں رکھ کر اپنا آرام سے بچے سے تالا لگا کے سو جاؤ گے. ایمان کو کیسے بچاؤ؟ عمل کریں. آپ کا عمل سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کو چنتا ہے ایمان کی حفاظت کی یا نہیں، آپ کو فکر ہے یا نہیں ہے، آپ کے دل میں ایمان کی قدر ہے یا نہیں ہے. سنو، جو لوگ ناقدرے ہوتے ہیں ان سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں. کس سے چھینی جاتی ہے؟ ناقدروں. قدردان کون ہوگا؟ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایمان تو گاچھ کی طرح ہے، پیڑ کی طرح ہے. چار دو گے، پانی دو گے، رکھا کرو گے، اس کی سیوا کرو گے، خدمت کرو گے، وہ پھلے پھولے گا. چھوڑ دو گے تو نشٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتے سب ہیں، سمجھتے تو سب ہیں. اللہ میرے سمجھ دے دی، یہ کفر نہیں بنایا. سمجھ تو دے رکھی اللہ میاں نے، ایمان بھی دے رکھا ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھی بنا دیا. انسانیت کی معراج عطا کر دی. انسان بنایا تو مخلوق کی معراج، اور انسانیت کی معراج یہ کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. کیا بخشش ہے، کیا کرم ہے، کیا مہربانی ہے. تو ایمان اور عمل، جاننا، ماننا، عمل کرنا. اچھا جتنا ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. میں نے کہا کہ شروع میں ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں. تو جاننا کمال نہیں ہے، ماننا کمال ہے. ابھی مجھ سے پہلے ایک صاحب خطرے چل رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اس نیت سے آئے ہو تو یہ نیت کر لو کہ جو سیکھ کے جاؤ گے اس پر عمل کرو گے. وہی تو بات ہے.
بات بہت سارے بھی اولیاء اللہ بزرگ لوگ نیک لوگ علماء آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. ان باتوں پہ اگر آپ عمل کرنے کی نیت کر لیں گے، نیت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، نشچے کی ضرورت ہے. اگر عزم کر لیا آپ نے ہاں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، جسے توبہ کرنے والا ہوتا ہے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اس نیت سے کر لیتا ہے کہ میں ڈٹ جاؤں گا، تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، پیدا کیا ہے. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گویا کہ اس نے کبھی تو گناہ کیا ہی نہیں، پاک صاف. کوئی چیز ہے ایسی دھونے والی، کون سا ڈٹرجنٹ ملے گا؟ کرنا کیا ہے؟ یوں نہیں کہا کہ 2000 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا، 25,000 رکعتیں نماز پڑھنی پڑیں گی، 11 مرتبہ حج کرنا پڑے گا تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، یا یہ گناہ معاف ہوگا یہ نہیں ہوگا. فرمایا جو معافی مانگو گے، ہاں کسی انسان کا حق مار رکھا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے اسی سے بات کرنی پڑے گی. سماج کیسے بنے گا؟ سماج بنانے کے لیے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے؟ جاؤ پہلے دنیا کا حق ٹھیک کرو، کس کس کا مار رکھا ہے وہ معاف کرانے کے لیے اسی سے بات کرنی پڑے گی. تو دوستو بزرگوں، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. ایک آخری بات، اللہ نے اپنی مہربانی سے وراثت میں والدین کے ذریعے سے ہمیں ایمان عطا کیا. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں جو وارث ہو، بس وراثت میں ایمان مل گیا فری فنڈ میں، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. ارے بھائی کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے اور ایمان نصیب ہوتا تو اکثر لوگوں کے گھر چھوٹ جاتے. والدین، رشتے دار، دوست احباب، بھائی بہن دشمن ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی امتحان نہیں دیا، مل گیا بس. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ایمان دیا. اب اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہماری اگلی نسلوں تک، بچیوں اور بچوں تک یہ ایمان جیسا ہمارے پاس آیا ہے ویسا نہیں تو اس سے اچھا نہیں تو کم سے کم ویسا ضرور اور اچھا پہنچنا چاہیے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیسے بچوں کے پاس ایمان جائے؟ کوئی طریقہ سوچا ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا کروں گے بچوں کو کیسے ایمان جائے؟ آج کل اسکول جانے کا شوق بہت ہو گیا اور اچھی بات ہے، اس کو منع نہیں کرتا، کوئی عالم نہیں منع کرتا، لیکن اس کو بچے کو اور بچی کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے تو کیوں مسلمان ہے، مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. اللہ میاں نے انسان بنایا تو کیوں بنایا؟ کفر کیوں نہیں بنا دیا؟ اگر انسان بنایا تو کچھ ذمہ داری بھی دی ہے نا، وہ کون سمجھائے گا؟ کہاں ملے گی وہ تعلیم؟ اسکول میں تو نہیں ملے گی. پھر یاد رکھیے گا اسکول جانے کو بھیجنے کو منع نہیں کرتا، ضرور بھیجیے، لیکن جتنا پڑھنا جتنا جاننا فرض عین ہے اتنا پڑھنا اور پڑھانا بچیوں اور بچوں کو ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، کرتویہ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، کس کے حوالے کر کے آئے تھے اپنے بچوں کو؟ جانا تو ہے نا. بچہ کہے گا میرے تو کپڑے خراب ہو گئے ہیں، تم جنازہ پڑھ لو، میں کھڑا ہوں، ایک طرف کھڑا ہو جائے. یا پڑھے گا تو اسے یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. بھیا اسے اتنا تو سکھا دو کہ تمہاری جنازہ پڑھ سکے. اور سنو، آج کل بچے اپنے والدین کے ساتھ، میں جوانوں سے بھی کہتا ہوں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گستاخی کرتے ہیں.
بے ادبی کرتے ہیں، اور وہ بے ادبی اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ بچے بے ادب ہیں، بے ادبی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب ادب سکھانے کا وقت تھا تو آپ نے سکھایا نہیں، اپنی موج میں تھے۔ ارے بھائی اسے اللہ تعالیٰ کا بٹھایا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنایا ہوتا، اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کری ہوتی تو تمہارے بڑھاپے میں وہ تمہارے کام آتا، اس کو دل کو ٹھنڈک ہوتی تمہاری خدمت کر کے، ابھی تو موج بن گئے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنا بڑھاپا بچوں کے ہاتھ سے جوتے کھاتے ہوئے نہیں گزارنا ہے تو بچوں کو مسلمان بناؤ، مسلمان بنانے کی چنتا کرو، ایمان ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ کوشش میں کمی رہ گئی تو آخرت میں بھی سوال ہوگا اور دنیا میں بھی سزا ملے۔ اور میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی گستاخی کری، تیز سے بھی بات کو اف کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بڑھاپے میں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کے بچے آپ کو جوتے سے پٹائے نہ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ وعدہ ہے۔ اگر بوڑھے ماں باپ دونوں ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ملا اور آپ نے خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیا تو باقی کیا ہوا؟ بے شک بے شک اسی کی خدمت میں جنت آپ کو، وہی آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، وہی آپ کی ذمہ داری ہے، وہی آپ کی دنیا ہے، وہی آخرت ہے، وہی آپ کی عزت ہے۔ آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہو جائیں، آپ ان کی آنکھوں کا نور بن جائیں، دل کا سرور بن جائیں، اے آپ بس آپ مزے میں ہیں، غلطی ان کی تھی، آپ کو ٹھیک سے سکھایا نہیں، پر سزا آپ کو ملے گی اگر آپ نے آج بھی نہیں پہچانا۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں، تو جو بات سے یہ بات دوسری طرف چلی گئی، بات اتنی ہے کہ اللہ نے یہ ایمان عطا کیا کہ یہ ایمان ہماری اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اس منتقل کرنے کے لیے فکر کرنی پڑے گی، فکر کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ بھیا جتنا اپنی بکری کو دیکھتے ہو کم سے کم اتنا ہی اپنے بچوں کو دیکھ لیا کرو۔ لوگ نشے میں چلے گئے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بچے ہمارے جوان ڈرگس میں جا رہے ہیں، نسل برباد ہو رہی ہے۔ اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی کرنی ہو تو اس کو ڈرگس کے نشے میں ڈال دو، 15 دن لگتے ہیں بس۔ آپ نے 15 دن آنکھ بند کر کے رکھی بچے کی طرف سے، اور خدا نخواستہ وہ ڈرگس کا عادی بن گیا تو جو بھی جرم گھٹیا سے گھٹیا آپ سوچ سکتے ہیں سب میں مبتلا ہو گیا کہ راستہ کھل جائے، آپ واپس نہیں جا سکتے۔ شراب کا نشہ چھوٹ سکتا ہے، ڈرگس کا نشہ 99% لوگوں کو نہیں چھوٹتا، خبر میں ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا بکری کی چنتا کرتے ہو بس اتنی ہی بچوں کی چنتا کرتے ہو۔ کتنا؟ جتنا بکری کی کرتے ہو، اپنے گھر میں بکری پالتے ہو، بکری پالتے ہو، اتنی فکر کر لو۔ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان لوگ اپنے بچوں کی اتنی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں جتنی بکری کی کرنی چاہیے۔ جتنی بکری کی کرتے ہیں، صبح شام پانی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، دانا دیتے ہیں، بکری بھوکی نہ سو جائے، بچوں کو دیکھتے ہی نہیں پڑے۔ کرو گے کیا؟ تمہارے پاس سرمایہ کیا ہے؟ تمہاری اولاد سے بڑا سرمایہ کچھ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد؟ تمہاری زندگی بھی نہیں ہو سکتی اتنی قیمتی چیز ایمان کے علاوہ۔ ایمان کے بعد، ایمان تو نمبر 1 پر ہے، اس کے بعد سب سے قیمتی چیز تمہاری اولاد ہے۔ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح فکر، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنا سچ بول رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کیسا موبائل استعمال کر رہا ہے، کون کون سی آپ کو فکر کرنی ہے۔